اب یہ کہانی اس رات کی ہے جب مکہ میں ڈر کی وجہ سے ہر طرف سناٹا تھا۔ تو اپنی جان بچاؤ، ان کے آنے سے پہلے ہی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ایک عجیب سی خاموشی، ہر گھر، ہر گلی سناٹا اور خوف سے بھری ہوئی۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف دوڑے۔ اللہ، اب کیا ہوگا؟ اور سبھی لوگ اسی فکر میں تھے کہ اس خطرے کا سامنا کیسے کیا جائے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر کو کیسے بچایا جائے، کیونکہ مکہ کی جانب ایک لشکر آ رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دیکھیے، سبحان اللہ۔ یہ کہانی ہے غرور کے ٹوٹ جانے کی، یہ کہانی ہے ایمان کی طاقت کی، یہ کہانی ہے سورہ الفیل کی۔ ففعل ربك بأصحاب الفيل۔ یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے یمن کے شہر کی۔ وہاں ایک بادشاہ تھا ابرا، اس نے ایک محل بنایا جو ہیرے جواہرات سے چمکتا تھا، اور اس نے اعلان کیا، میرا یہ حکم ہے کہ آج سے سب لوگ کعبہ کے بجائے یہاں عبادت کرنے آئے۔ لیکن لوگوں کے دل سے کعبے کی محبت کیسے جا سکتی تھی؟ ابرا نے جب یہ منظر دیکھا، لوگوں کا جنون دیکھا کعبے کے لیے، تو میں اس کعبہ کو ہی مٹا دوں گا۔ پھر وہ دن آیا کہ ابرا اپنے لشکروں کو لے کے کعبے کی جانب بڑھا، جس کا مقابلہ کرنا مکے کے لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ تو اسی وجہ سے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف دوڑے۔ بھائی، اب تو اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ سب لوگ اسی غور و فکر میں تھے کہ کعبے کو کیسے بچایا جائے۔ تبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب صاحب نے کہا، کعبہ کی حفاظت خدا خود فرمائے گا۔ اسی فکر میں ان لوگوں نے ساری رات گزار دی، اور صبح ہوتے ہی برا کا لشکر مکے کے قریب آ گیا۔ آگے بڑھو، وہ رہا کعبہ، جلدی چلو، حملہ کرو۔ اس لشکر میں ہاتھی تھا محمود، جو کہ سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا، زمین پہ بیٹھ گیا۔ ابرا نے اسے بہت مارا مگر وہ آگے نہ بڑھا۔ پھر کیا؟ پھر آسمان میں لوگوں نے دیکھا ہزاروں لاکھوں پرندوں کا جھنڈ۔ یہ ایک عام پرندے نہیں تھے، یہ اللہ کی آسمانی آرمی تھی جس سے اللہ نے کعبے کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ ہر پرندے کی چونچ میں پتھر تھا اور دونوں پنجوں پہ بھی۔ پھر ان پرندوں نے ابرار کی فوج پر پتھر برسانے شروع کر دیے، گویا جیسے آسمان سے آگ کی بارش ہو رہی ہو۔ ابرار کی فوج پیچھے بھاگنے لگی، لیکن ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے ابرار کے لشکروں کو، ان ہاتھیوں کو مٹی میں ملا دیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت الفیل میں کچھ اس طرح بیان کیا۔ ذرا اس آیت کو ذرا صحیح سے سمجھتے ہیں۔ الفیل کی پہلی آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ الفیل کی پہلی آیت یہ ان لوگوں کے لیے سوال اٹھا رہی ہے جو مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوال اٹھا رہے تھے۔ اب قرآن نے کلیئرلی پروف دے دیا، کیونکہ مکے والوں نے ابرہا کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب یہاں دوسری آیت میں کہا گیا ہے کہ کیا اس نے اس کی چال کو ناکام نہیں کیا؟ یہاں جو لفظ قید ہے نا، اس کا مطلب چال ہے، اور دوسرا ورڈ جو تذلیل استعمال ہوا ہے وہ ہے سازش، یعنی اللہ نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا۔ تیسری آیت میں جو ذکر ہوا وہ ہے ابابیل۔ اب یہ ابابیل کا مطلب ہے نا، یہ کسی پرندے کا نام نہیں ہے، اس کی معنی آتی ہے جھنڈ کا جھنڈ، یعنی جھنڈ جو آئے تھے انہوں کو یہاں پہ مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔ اب آیت یہاں کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر پکے ہوئے مٹی کے کنکر پھینکے۔ یہاں لفظ جو سجیل استعمال ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے ہارٹ، یعنی کہ ابرار کی اوپر جو کنکر گرے انہوں نے ان کو چیر کر دیا تھا۔
پھر آخر میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے ان کا حشر کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا، یعنی کہ جیسے ان کا حشر اتنا برا کر دیا جیسے کسی بوسے کو کھا کے چبا کے پھینک دیا جاتا ہے نا، اتنا برا حشر ان کو کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیفینڈ کی، یعنی کہ ان کی حالت کتنی بدتر کر دی تھی اللہ نے۔ اب اسکالر کے اکارڈنگ یہ آیت تب نازل ہوئی الفیل جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام بانٹ رہے تھے، تب وہاں کے جب مخالف شروع ہو گئی تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، تسلی دی، اور قریش کو ان کے انجام سے آگاہ کیا۔ ابرہہ کا واقعہ قریش کے لیے نیا نہیں تھا اتنا، اس لیے قرآن نے اس آیت کو ان کے سامنے رکھ کے ایک اسٹرانگ پروف کر دیا جس کا انکار کرنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ سورہ الفیل ہمیں اس بات کا یہ سبق دیتی ہے کہ چاہے مصیبت کتنی اوپر ہو، کتنی زیادہ ہو، ہمیں اللہ سے ایمان اور بھروسہ نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ نے ابرہہ کی فوج کو ایک چھوٹے سے پرندوں سے مٹی میں ملا دیا ان کو۔